الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل اور بڑی احادیث بھی ملتی ہیں۔ ہم سب کی تمنا ہے کہ کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ ہم سب نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں۔ جنت میں جانے کی تمنا ہر مسلمان کو ہے، مگر کیسے یہ کنفرم ہو جائے، کیسے یقین ہو جائے، کوئی ایسا راستہ۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر، درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ حوزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خرچ کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو کچھ مال ہوتا تھا اس کو خرچ کرنے کی ذمہ داری میرے پاس تھی، یعنی حضرت بلال حبشی نبی پاک کے خزانچی سمجھ لیں، نبی پاک کے مال کا حساب کتاب رکھنے والے، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ تو آپ کہتے جب کوئی بے لباس مسلمان نبی پاک کے پاس آتا، آپ مجھے حکم فرماتے، میں کسی سے قرضہ لیتا، چادر خریدتا، اس کو اڑھاتا اور کھانا بھی کھلاتا۔ اب یہ نبی پاک کا انداز تھا۔ تو حضرت بلال فرماتے کہ ایک غیر مسلم آیا، کہنے لگا اے بلال تم لوگوں سے قرض لیتے ہو، میرے سوا کسی سے قرض نہ لیا کرو، میرے پاس بہت مال ہے، جب بھی چاہیے مجھ سے قرض لے لیا کرو۔ اب اس نے آفر دی تھی، تو حضرت بلال فرماتے کہ میں جب بھی قرض چاہیے ہوتا میں اس کے پاس جاتا اور اس سے قرض لیتا۔ اب ایک دن میں نے دیکھا وہی غیر مسلم بزنس مین تاجر آیا، اس کے ساتھ کئی اور بزنس مین بھی تھے اور بھی اس کے دوست تھے، اور مجھے بڑا برا بھلا کہا، مجھے بہت ڈانٹا، مجھے برا بھلا کہا اور کہنے لگا قرض لوٹانے کی تاریخ میں 4 دن رہ گئے ہیں، اگر اس مدت میں تم نے قرض ادا نہ کیا تو میں تمہیں غلام بنا کر بکریاں چرواؤں گا۔ حضرت بلال حبشی پہلے بھی غلام تھے، ابھی غلامی کی زندگی چھوڑ کر نبی پاک کے پاس آئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحان اللہ اپنے مبارک مال سے آپ کو خرید کر آزاد کروایا تھا، آپ کو یہ فکر ہو گئی کہ پھر غلام بنا دے گا۔ تو آپ عشاء کی نماز کے بعد کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ مشرک جس سے میں قرضہ لیتا ہوں اس نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے، حضور مجھے اجازت دیجیے میں ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں جو مسلمان ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک آپ کو اتنا مال عطا فرما دے کہ میرا قرض ادا ہو جائے، پھر میں واپس آ جاؤں گا، ورنہ حضور یہ تو مجھے واپس کہیں غلام نہ بنا دے۔ آپ فکر مند ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح تک انتظار کر لو، اللہ پاک تمہارا قرض ادا کر دے گا، انتظام ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں صبح ہوئی تو ایک شخص میرے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے بلال تمہیں ربی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی پاک کے کاشانہ اقدس کے باہر نبی پاک کے مبارک گھر کے قریب 4 اونٹ ہیں اور سامان سے لدے ہوئے ہیں۔ میں نے اندر آیا تو کمرے میں داخل ہوا اجازت لے کر، پیارے آقا نے فرمایا مبارک ہو تمہارا قرض ادا کرنے کا سامان ہو گیا ہے، انتظام ہو گیا ہے۔ تو اب کہا کہ تم نے 4 اونٹ دیکھے؟
کہ جی حضور میں باہر دیکھے 4 اونٹ کھڑے ہیں گلے کے ساتھ، سامان کے ساتھ لدے ہوئے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ یہ اونٹ لو، اس کا سامان لو اور جا کے اپنا قرضہ ادا کر دو۔ کہتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی، گیا اس کا سارا قرضہ ادا کیا، اس کا مال لوٹا دیا، واپس آیا تو نبی پاک کو سلام عرض کیا۔ پیارے آقا نے پوچھا کیا ہوا، اس مال سے تمہیں کوئی فائدہ ملا؟ تو کہتے ہیں حضور اللہ پاک نے وہ تمام قرض ادا کرا دیا جو اللہ کے رسول پر تھا۔ آپ نے فرمایا کچھ مال بچا بھی ہے؟ حضرت بلال کہتے جی ہاں یا رسول اللہ، کچھ مال بچ گیا ہے۔ آقا فرماتے مجھے اس سے بھی بے تعلق کر دو۔ اللہ اکبر، جب تک یہ کسی ٹھکانے نہیں لگے گا میں اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ نبی پاک نماز عشاء کے بعد پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس بقیہ مال کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی حضور کوئی سائل نہیں ملا، میں بانٹ نہیں سکا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات مسجد ہی میں آپ نے قیام فرمایا۔ دوسرے روز نماز عشاء کے بعد مجھے بلا کر فرمایا اے بلال کیا ہوا، کیا وہ مال تقسیم ہو گیا؟ تم نے مجھے اس مال سے بے تعلق کر دیا۔ تو حضرت بلال نے کہا جی یا رسول اللہ، میں نے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، میں نے غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیا۔ یہ سن کر نبی پاک نے تکبیر کہی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے 2 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی سخاوت، میرے آقا کے جود کا عالم کیا ہے۔ آپ جو بار بار اعلیٰ حضرت کا شعر سنتے ہیں نا، جس میں جود کا بھی ذکر ہے، سخا کا بھی ذکر ہے، عطا کا بھی ذکر ہے، یہ نبی پاک کی سیرت میں جا بجا یہ واقعات ملتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یعنی آقا کے دربار سے کوئی لفظ نہیں سنتا ہی نہیں تھا۔ اچھا ایک اور کرم نوازی یہ ہے کہ لوگ پیاسا کنویں کے پاس جائے نا، مگر آقا وہ ہیں کہ جن کا دریائے رحمت، جن کا دریائے کرم خود پیاسوں کو تلاش کر رہا ہے، خود اپنے غلاموں پر مہربانی ہو رہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں نا، فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ نبی پاک سبحان اللہ۔ اچھا ایسا کہاں ہوتا ہے دنیا میں کہ آپ کسی سے مدد لینے جائیں، اس کے پاس بظاہر وہ مدد نہ ہو تو وہ منع کر دیتا ہے، مگر آقا کے در پر نہیں تو نہیں ملتا نا۔ آقا فرماتے حضرت بلال سے بلال قرضہ لو اور اس غریب کی مدد کر دو، اور آقا پھر وہ قرض ادا فرماتے۔ اللہ اکبر، یہ سخاوت مصطفیٰ ہے، یہ عطائے مصطفیٰ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کی تو کیا بات ہے۔ ایک میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں سیکھنا ہے نبی پاک کی اس خوبصورت ادا سے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کس طرح اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا ہے۔ حضرت مجمع انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اللہ پاک کا مجھے دنیا کی آسائشوں سے بچا لینے کا احسان اس دنیا کی کشادگی کی صورت میں ملنے والی نعمت سے افضل ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دنیا کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے مجھے وہ نعمتیں جو اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پسند فرمائیں ان نعمتوں سے زیادہ پیاری ہیں جو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ناپسند فرمائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے اگر کسی کے پاس دنیا کا مال ہے، اگر کسی کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں، اگر اس کا صحیح استعمال ہو اور اس کو کمایا بھی صحیح طریقے سے جائے تو پھر اس سے برکتیں لوٹی جا سکتی ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میٹھی سرسبز ہے، جو اسے حلال طریقے سے کماتا ہے اور صحیح حقوق میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو اس میں حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اس کو غیر حق میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دار الحوان یعنی ذلت کے گھر میں داخل فرمائے گا۔ یعنی دنیا کمانا ہے تو حلال طریقے سے، خرچ کرنا ہے تو اچھی جگہ پر۔ پرابلم یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ ذرا عجیب سا انہوں نے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے، کچھ لوگ کماتے غلط طریقے سے ہیں لیکن بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو شیطان انہیں کہتا ہے یار بات برابر ہو گئی، بیلنس صحیح ہو گیا،
تو ڈنڈی مارتا ہے یا سود کا کام کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، لیکن مسجد میں بھی تو دیتا ہے نا، غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہے، تو یہ برابر ہو جائے گا، یہ بھول ہے ان کی۔ اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی پسند فرماتا ہے، کمانا بھی حلال ہے اور خرچ بھی حلال طریقے سے کرنا ہے، تو پھر تو انشاءاللہ اس کے ذریعے بہت ساری برکتیں لوٹی جا سکتی ہیں۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فیض القدیر میں تحریر فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ دنیا فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، چونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے جو شخص شریعت کی اجازت سے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرے تو یہ چیز اس کے آخرت میں مدد کرتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگنے اور حرام ذرائع کے ذریعے مال و دولت جمع کرنے کی بجائے رزق حلال کمانے کا ذہن بنائیں، حسب استطاعت صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں، اپنے رشتہ داروں، غریبوں اور پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے رہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور اللہ پاک معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث میں 3 بڑی پیاری باتیں پتہ چلی۔ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، شیطان جب بھی صدقے سے روکتا ہے نا کسی کو، پہلا دل میں خوف ہی یہ ڈالتا ہے یار تو دے دے گا تیرے پاس تو کم ہو جائے گا، زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ، 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بن گئی، یا اللہ میں کیسے دوں؟ ارے اللہ کے بندے، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا، اور یہ تو 10 لاکھ دے گا اللہ اس میں اور اضافہ کر دے گا، مگر اس وقت شیطان حملہ کرتا ہے کہ تیری جیب سے پیسے نکل رہے ہیں یہ کم ہو جائیں گے، تو نبی پاک نے وسوسہ نکال دیا، فرماتے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور یہ ایسی جس کو کہتے ہیں نا مجرب فارمولہ ہے، آپ دنیا میں ہر اس شخص کو دیکھیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا اس کا مال کم نہیں ہو رہا ہوتا، اس کا مال ملٹی پلائی ہو رہا ہوتا ہے۔ اگلی بات نبی پاک نے کیا فرما دی کہ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی اللہ پاک عزت ہی بڑھاتا ہے۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بندہ کہتا ہے یار میں معافی مانگ لوں گا یا معاف کر دوں گا تو مسئلہ یہ میری عزت کم ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے میں بزدل ہوں، میں نے بدلہ نہیں لیا، اس کی غلطی ہے، میں ایسے کیسے معاف کر دوں؟ جناب روب ہونا چاہیے، شیطان یہی تو خیالات لاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہتے ہیں نا وہ سوئی واپس نکال لی کہ معاف کرو گے اللہ عزت ہی بڑھائے گا، عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور تیسری بات نبی پاک نے کیا فرمائی کہ جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہاں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار میں غریبوں کے ساتھ بیٹھوں گا نا تو میری عزت کم ہو جائے گی، میرا ایک اسٹیٹس ہونا چاہیے، ایک مقام ہونا چاہیے، رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے۔ یہ عجیب سا جس کو کہتے ہیں خبط سوار کروا دیا شیطان نے لوگوں کے دلوں میں، خاص طور پہ یہ مالدار، یہ جو صاحب ثروت ہوتے ہیں، صاحب اقتدار ہوتے ہیں۔ اب نبی پاک نے گویا یہ بھی کانٹا نکال دیا، آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں جتنے علماء، جتنی بزرگ شخصیات، جتنے خاص طور پہ وہ مالدار جو عاجزی اختیار کرتے ہیں نا وہ آنکھوں کے تارے ہی ہوتے ہیں، لوگ ان کو سر پہ ہی بٹھاتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ کتنا عاجزی کا پیکر ہے۔ تو عاجزی کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، صدقہ دینے سے مال بتاؤ نا کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، آج یہ 3 باتیں یاد کر جائیں نا تو زندگی بہت شاندار ہو جائے گی، نہ صدقہ دینے میں پرابلم ہوگی، نہ معاف کرنے میں پرابلم ہوگی، نہ عاجزی کرنے میں پرابلم ہوگی۔ اور جو بندہ یہ 3 کام کر لے نا آپ یقین کریں وہ معاشرے کا ہر دل عزیز بندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو سخاوت ہے نا یہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے۔ اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صدقے کے بارے میں خوبصورت بات بتاؤں۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ بہادری زیادہ ضروری ہے یا سخی ہونا؟ انہوں نے بڑا کمال کیا، فرمایا سخاوت اختیار کر لو، کیونکہ جو سخی ہوتا ہے نا اس سے کوئی لڑتا ہی نہیں ہے، پہلے ہی مقابلہ جیت جاتا ہے، وہ پہلے ہی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، سخی جو ہوتا ہے اس سے لوگ لڑتے نہیں، تو اس لیے اس کو شجاعت کی ضرورت بھی کم پیش آتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سخاوت کی نعمت عطا فرما دے، اللہ کرے کہ نبی پاک کی سخاوت کا ہمیں ذرہ نصیب ہو جائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی بے نیازی تھی دنیا کی نعمتوں سے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک کیسا تھا کہ آپ اپنے گھر میں مال رکھنا پسند ہی نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر پڑھائی اور سلام پھیرتے ہی فوراً گھر تشریف لے گئے۔ ظاہر نماز کے بعد نبی پاک ذکر و اذکار فرماتے تھے، صحابہ بھی بیٹھتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا اور فوراً گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی نبی پاک واپس جلدی تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ نبی پاک کہاں تشریف لے گئے، تو آ کر نبی پاک فرماتے ہیں مجھے نماز میں خیال آیا
کہ صدقے کا کچھ سونا گھر میں پڑا ہے، مجھے پسند نہ آیا کہ رات ہو جائے اور میرے گھر میں یہ پڑا رہے، اس لیے جا کر اسے تقسیم کرنے کا کہہ کر واپس آیا ہوں۔ یعنی فوراً تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو اس طرح دنیا کے مال کو تقسیم فرماتے۔ نبی پاک نے ایک بار جبل احد کو دیکھا، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جبل احد کی زیارت عطا فرمائے۔ یہ دنیا میں کمال کا پہاڑ ہے۔ ہاں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب نبی پاک ایک بار احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ کہتے پیارے آقا نے احد پہاڑ کو دیکھا اور فرمایا اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ رہ جائے، سوائے اس دینار کے جسے میں ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا دل اقدس ہے، یہ کیسی استغنا ہے، یہ کیسا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انداز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا ذرہ نصیب فرما دے۔ ہم تو جناب مال ہی جمع کرنے میں اور اس کی فگر آؤٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں کاش اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سخاوت کا ذرہ مل جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بڑی کمال کی ادا، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سائل کو، کبھی کسی مانگنے والے کو لا نہیں فرمایا۔ لا عربی میں کہتے ہیں نہیں کو، یہ جو ہم بار بار نعت میں شعر سنتے ہیں نا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یہ حدیثوں کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک کی زبان پر لفظ لا آتا ہی نہیں تھا۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک بڑی پیاری بات مفتی صاحب سے سنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ضرورت پڑی نا اشہد اللہ الہ، وہاں لا کہنا ضروری ہے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرمایا اس کے علاوہ نبی پاک کی زبان پر لا آتا ہی نہیں تھا، منع فرماتے ہی نہیں تھے۔ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں 70,000 درہم لائے گئے، کتنی بڑی اماؤنٹ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹائی پر رکھے اسے اور صحابہ میں تقسیم کرنا شروع کیے۔ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں سارے درہم ہی تقسیم فرما دیے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ پیارے آقا کی طرف لو آج بھی لگا کے رکھا کرو، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، ان کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، وہ آج بھی مدد فرماتے ہیں۔ اور کیوں مدد فرماتے سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم بھکاری وہ کریم اور ان کا خدا ان سے فزون، ہم بھکاری وہ ان کا خدا ان سے فزون، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ عطا فرمانے کے انداز دیکھیں، نبی پاک کی سخاوت کے انداز دیکھیں، اللہ اکبر۔ ایک تو یہ نہ کوئی غریب آیا اس کو دے دیا، مگر کہتے عطاؤں کے بہانے ڈھونڈنا، کسی اور انداز سے بھی اپنے صحابی کو، اپنے غلام کو عطا فرمانا۔ ایک بار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک نے ایک اونٹ خریدا، اونٹ بھی خرید لیا، اس کی قیمت بھی دے دی، اور پھر وہی اونٹ حضرت جابر کو تحفے میں بھی عطا فرما دیا۔ اچھا، اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک اونٹ کا بچہ خریدا اور اس کی رقم دی، اور وہ اونٹ کا بچہ انہی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ رقم بھی مل گئی اور وہ چیز بھی واپس مل گئی۔ سبحان اللہ، کس قدر سخاوت فرماتے۔
نبی پاک بعض اوقات اپنی ضرورت کے لیے کسی چیز کو خریدتے تھے، پھر وہی چیز کسی کو تحفے میں عطا فرما دیتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک کی سنت کو ادا کیا کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو تحفہ دیا کریں۔ اچھا، تحفہ دینے میں اس کے دل میں خوشی بھی داخل ہوتی ہے اور عداوت دور ہوتی ہے۔ بعض اوقات دلوں میں دوریاں ہو چکی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہماری کوئی بات کسی کو بری لگ گئی ہوتی ہے، تو اگر دوستی کرنا چاہتے ہو نا، حسد کو دور کرنا چاہتے ہو، کینے کو دور کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں میں محبتیں بڑھانا چاہتے ہو، تو تحفے کی عادت کو بھی اپنائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، یعنی ہاتھ ملاؤ، اس سے کینہ جاتا رہے گا، اور ہدیہ یعنی تحفہ بھیجو، آپس میں محبت ہوگی، دشمنی جاتی رہے گی۔ آج کے معاشرے میں کتنی محبت کی ضرورت ہے، اتنا فرسٹریشن بڑھ گیا ہے، آج آپس میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سلام کو عام کریں۔ سلام میں بھی ہم نے کیٹیگرائز کر دیا ہے، جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، رشتہ داروں کو سلام کریں گے، کاروباری لوگوں کو سلام کریں گے، جس مسلمان کو جانتے نہیں اسے سلام بھی لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ سلام بھی کریں، ہاتھ بھی ملائیں، اس سے انشاءاللہ محبت بڑھے گی۔ سلام کو عام کریں، آپ کے دل سے تکبر دور ہوگا، عاجزی اختیار ہوگی، اور تحفہ دیں تو انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ نبی پاک کی سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے، سنیے ایک بار کیا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے یعنی دیہات کے رہنے والے کچھ افراد نبی پاک کے پاس آئے، پیارے آقا نے ان میں سے بہت ساروں کو 100 اونٹ تحفتاً عطا فرما دیے، ایک ایک کو 100 اونٹ عطا کر دیے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، وادی حنین کا واقعہ ہے، غزوہ حنین کا موقع ہے، کہتے ہیں نبی پاک سے بکریوں کا سوال کیا۔ حضرت صفوان نے 2 پہاڑوں کے درمیان پورا جنگل بھرا ہوا تھا بکریوں سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پورے کا پورا جو ریوڑ تھا نا حضرت صفوان کو عطا فرما دیا۔ اب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب یہ اپنی قوم کے پاس جا کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں، اے میری قوم تم اسلام لے آؤ، اللہ پاک کی قسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا ہے، وہ اتنی عطا فرماتے ہیں کہ جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پہلے کے لوگ ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے، حاتم طائی بہت بڑا سخی گزرا ہے، فرمایا اس نے گھر میں 8 دروازے رکھے تھے ہیں، اس کے گھر کے ہر دروازے پر لوگ آتے تھے، وہ ان کو عطا کرتا تھا، مال دیتا تھا، کھانا دیتا تھا۔ کہنے والوں نے کہا کہ اس کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی 8 دروازوں سے باری باری آ جاتا تو حاتم طائی اس کو 8 دروازوں سے دیتا تھا، بڑا سخی تھا۔ سبحان اللہ۔ علماء عشق و محبت نے بڑا پیارا جواب دیا کہ حاتم طائی کے پاس 8 دروازوں سے آتے تھے، تب بھی جا کر لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، جبھی تو آتے تھے نا۔ میرے آقا کا دربار وہ ہے جو ایک بار چلا جائے، اور نبی پاک نگاہ رحمت فرما دیں تو اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ سرکار دو عالم کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں مدنی نے، دریا بہا دیے ہیں، دور دے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں مدنی نے، دریا جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں مدنی میں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ حضرت علماء کرام فرماتے ہیں، بڑے بڑے سخی آئے نا، لوگ باتیں کرتے ہیں یار وہ بڑا سخی تھا، بڑا بادشاہ تھا۔ سنو، علماء عشق و محبت کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایک دن کی سخا، اس ایک دن کی عطا جو غزوہ حنین کے موقع میں نبی پاک نے فرمایا بادشاہوں کی عمر بھر کی سخاوت و بخشش سے زیادہ تھی۔
یہ ایسی اعلیٰ حضرت نہیں لکھا کہ قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے، یہ واقعات موجود ہیں کہ نبی پاک سے کچھ مانگا اور آقا نے پورا جنگل بکریوں سے بھرا ہوا عطا فرما دیا، ایک ایک اعرابی کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسا موقع تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بکریاں، جنگل میں بکریاں بھری ہوئی تھی اور نبی پاک عطا فرما رہے تھے، مانگنے والے ہجوم کرتے جا رہے تھے، نبی پاک اس ہجوم میں پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، تقسیم فرماتے جا رہے ہیں اور رش بڑھتا جا رہا ہے، پیارے آقا پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب اموال تقسیم ہو گئے تو ایک اعرابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور مبارک چادر آپ کے بدن اقدس سے کھینچی، جس سے مبارک گردن اور کمر شریف پر نشان بن گیا۔ نبی پاک نے اس پر اتنا فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، واللہ تم مجھے کسی وقت بخیل نہ پاؤ گے، ہمیشہ نبی پاک کے در سے عطا ہی ملتی رہی۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اقدس کتنا منور تھا۔ ایک خاتون نبی پاک کی بارگاہ میں آئیں، حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاتون چادر لے کر آئیں، کہتے حضور میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے اور آپ کے لیے لائی ہوں۔ اچھا، نبی پاک کو اس وقت چادر کی ضرورت بھی تھی، پیارے آقا نے وہ چادر لی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ چادر لی اور ہماری طرف نکلے، نبی پاک نے تہبند اس چادر کی باندھی ہوئی تھی، تو ایک صحابی نے کہا حضور بڑی پیاری چادر ہے، مجھے عطا فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک اس مجلس سے اٹھ کر گئے، اب ظاہر تہبند پہنا ہوا تھا، تبدیل کیا، واپس آئے اور وہ چادر اسی صحابی کو عطا فرما دی۔ تو باقی صحابہ نے کہا کہ آپ کو معلوم تھا پیارے آقا کو چادر کی حاجت ہے، وہ خاتون اپنے ہاتھ سے بن کر لائی تھی، کتنی پیاری چادر تھی، آپ رہنے دیتے۔ مگر وہ صحابی بھی کمال کے تھے، وہ کیا کہتے ہیں، اور آپ کو پتا بھی ہے وہ صحابی سے کہا انہوں نے کہ پیارے آقا منع تو فرماتے نہیں ہیں، آپ نے کہنا تھا، انہوں نے دے ہی دینی تھی، لیکن آپ کو نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے صرف اس لیے یہ چادر کا سوال کیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو بطور تبرک میرا یہ کفن بن جائے۔ اور راوی لکھتے ہیں ایسا ہی ہوا، وہ صحابی جب انتقال ہوا نا تو وہی چادر جو نبی پاک نے ایک بار استعمال فرمائی تھی ان صحابی رسول کا کفن بنا اور وہ قبر میں اسے ساتھ لے کر گئے۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، نبی پاک کی سخاوت کی کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ اب اچھا، اب نبی پاک اپنے دور میں اپنے صحابہ میں تو سخاوت فرماتے رہے، کسی کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ اب تو پیارے آقا پردہ فرما گئے، اب ہمیں ان کی کرم نوازی کیسے ملے گی، تو یہ وسوسہ کبھی بھی ذہن میں نہ آنے دیں۔ یاد رکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام حیات حقیقی، دنیاوی، روحانی اور جسمانی سے زندہ ہیں۔ آپ مزارات طیبہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، زمین و آسمان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں۔ نبی پاک کی حدیث سنو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی حضرات انبیاء اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں۔ جبکہ ایک اور حدیث پاک میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرات انبیاء کرام کے لیے مزارات سے باہر جانے اور آسمانوں اور زمین میں تصرف کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ ایسے ہی میرے رضا نہیں لکھتے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا چرچا رہے
والے میرے آقا کیسے کرم فرماتے ہیں. مزار پرانوار میں جلوہ فرما ہو گئے ہیں اور سبحان اللہ کرم نوازی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. حضرت شیخ احمد بن نفیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایک بار مدینہ منورہ میں سخت بھوک کے عالم میں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھوکا ہوں. یکایک آنکھ لگ گئی. اسی دوران کسی نے جگایا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی. چنانچہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر آیا تو میزبان نے کھجوریں گھی اور گندم کی روٹی پیش کی. کہا پیٹ بھر کر کھا لیجئے. بات یہ ہے میرے جد امجد مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے آپ کی میزبانی کا حکم دیا ہے. اور دیکھیں بھائی اب جب بھی بھوک لگے کہیں اور مت جائیے گا, میرے گھر تشریف لے آئیے گا. یہ ایسی دربار ہے جہاں مانگنے میں شرمایا نہ کرو. اللہ اکبر. میرے رضا کا عشق رسول تو دیکھو. دنیا میں بندہ کسی کے آگے مانگے نا تو ڈی مورلائز فیل کرتا ہے, احساس کمتری ہوتا ہے, ہاتھ پیر کانپنے لگ جاتے ہیں, اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. اللہ کرے کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. دعا کرو اللہ سے یا اللہ ہمیشہ ہمیں دینے والا بنائیو, کبھی مانگنے والا نہ بنائیو. کیونکہ بھکاری بننا کسے پسند ہے, مگر ہاں ایک در ایسا ہے جہاں کی بھیک بھی بڑے مزے والی ہے. ہاں بھیک میں مزہ کیسے بھائی, بھیک تو بے مزے کی تکلیف دہ ہوتی ہے. مگر میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک دربار ایسا ہے جہاں کی بھیک میں بھی بڑا مزہ ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں لبوا ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں, لبوا ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. ہاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در. اچھا قبول میں بھی دینی نہیں ہے. دنیا والوں سے تو بار بار مانگو تو ترخاتے ہیں, رلاتے ہیں, اور زیادہ مانگو تو فون بھی بلاک کر دیتے ہیں. آقا کے دربار میں دیر نہیں لگ. کتنا فاصلہ ہے؟ وہ کہتے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. ہاں اتنی دیر لگتی ہے, بس پکارو تو صحیح انہیں. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری کا بولو عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. واللہ دوری کا بولو عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کتنا مانگے یار, بندے کو دیکھ کر مانگو یار, اس کی لمٹ تھوڑی ہے, پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس در سے مانگ رہے ہو نا اللہ نے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے. رچ کے مانگنا, تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں رچ کے مانگنا. ہاں ذرا بھی کنجوسی نہیں کرنا, جتنا مانگنا ہے مانگنا, کیونکہ وہاں سے لا بھی نہیں ہے منع بھی نہیں ہے, بلکہ منہ مانگی مرادیں وہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری کا بولو عرض میں بس ہاتھ بھر. اور کتنا مانگنا ہے؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے انشاءاللہ. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. ہم تو مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, بھیری سوہانی صبح میں ٹھنڈک جیگر کی ہے. کیسے عطا فرماتے ہیں؟ حضرت احمد بن محمد صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں 3 مہینوں تک جنگلوں میں پھرتا رہا, میری سب خال گل گئی,
بالآخر میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، میں نے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور پھر میں سو گیا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ میرے آقا فرما رہے تھے احمد تو آ گیا، دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کی انا جائعن و انا ضیفک، یا رسول اللہ میں بھوکا بھی ہوں اور حضور آپ کا مہمان بھی ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ کھولو۔ کہتے میں نے ہاتھ کھولا، اس میں چند درم تھے۔ اللہ اکبر، خواب میں جو چیز ملے نا وہ آنکھ کھلے تو چلی جاتی ہے۔ حضرت احمد بن صوفی کہتے ہیں آنکھ کھلی مگر ہاتھ میں درم موجود تھے۔ کہتے وہ درم لے کر گیا، میں نے بازار سے روٹی خریدی اور میں نے پھر کھانا وغیرہ خرید کر کھایا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اصل مسئلہ یہ ہے کرم تو آج بھی ہو رہا ہے مگر وہ پکار چاہیے، وہ تڑپ چاہیے، وہ کنیکشن چاہیے۔ لکھتے ہیں نا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، وہ آئیں گے، وہ فریاد فرمائیں گے، مگر شرط یہ ہے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اللہ اکبر، اور مدینے جا کر کوئی عرض کر دے ارے اس سے بہتر جگہ کون سی ہے، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ کئی لوگ وہ ہیں جن پر حج فرض ہو گیا مگر وہ حج نہیں کرتے، ان سے پوچھو بھائی کیوں نہیں حج کرتے؟ کہتے ذرا بچی کی شادی کر لوں، کچھ مسائل ہیں پہلے وہ حل کر لوں، کاروبار تھوڑا سیٹ کر لوں، فلاں مسئلہ ہے ختم ہو جائے۔ ارے اللہ کے بندے اگر کسی مسئلے میں ہو تو پہلے مدینے چلے جاؤ، سارے مسئلے وہیں سے حل ہوتے ہیں۔ تو آقا کے در کی طرف جاؤ تو صحیح، اور مدینے نہیں جا سکتے نا پھر بھی گھبرانا نہیں، بس دل سے پکارنا ہے، انہیں دل سے یاد کرنا ہے۔ وہ آج بھی کرم فرماتے ہیں، اپنے غلام پر آج بھی مہربانی فرماتے ہیں۔ آپ نے حدیث سن لی ہے کہ اللہ کے انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، انہیں رزق دیا جا رہا ہے، ان کے پاس تصرف ہے، وہ آج بھی وہ ہم پر کرم فرما سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، بلکہ میرے آقا کا دیدار اور نبی پاک کا جلوہ بھی عام ہے، کرنے والے پیارے آقا کا دیدار آج بھی کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں نا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ارے اصل تو بات یہ ہے کہ آنکھیں اجیالی ہو جائیں، آنکھیں اچھی رکھا کرو، اپنی آنکھوں سے حرام نہ دیکھا کرو۔ کبھی کبھی آنکھیں پاک عشق رسول میں آنسو بہا کر، خوف خدا میں آنسو بہا کر دھو لیا کرو، تاکہ یہ آنکھیں اس قابل ہو جائیں کہ نبی پاک کا دیدار ہو جائے۔ ورنہ کس کام کی ہیں یہ آنکھیں؟ مفتی اعظم لکھتے ہیں نا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں۔ اللہ کی بارگاہ میں مل کے دعا کر لو، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، 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 ہمیشہ نقش رہے اگر آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کرنا ہے نا تو حرام نہ دیکھا کرو، ان آنکھوں کو گندی نہ ہونے دو، نبی پاک کے دیدار کے شوق کو بڑھاؤ، درود پاک کی کثرت کرو۔ نصیب والوں کے بھاگ آج بھی جاگ رہے ہیں، ہاں آج بھی جلوے دکھائی دے رہے ہیں، مگر خوش نصیب ہیں جن پر کرم ہو رہا ہے۔ ہم بھی التجا تو رکھے نا، شوق تو دل میں رکھا کرو، رات کو سوتے وقت
اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کیا کرو کہ مانا مالک بڑا گناہ گار ہوں، مانا بڑا خطا کار ہوں، مگر میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں۔ یا اللہ تو نے مجھے ان کا امتی بنایا ہے، پیار بڑا ہے ان سے، صحابہ نے ان کے جلوے دیکھے، اے اللہ ہمارے صحابہ نے ان کی پیاری پیاری آنکھیں دیکھی، ان کے رخسار دیکھے، بہت سنا ہے ان کے مبارک حلیے کے بارے میں۔ اللہ کبھی تو ایسا کرم کر دینا کہ تیرے محبوب کا جلوہ میں بھی دیکھ لوں۔ کیا خوبصورت التجا ہے نا، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہو جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ یا رسول اللہ، آپ کے غلام بیٹھے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، آپ کی سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضور آپ سے تو جس نے جو مانگا آپ نے عطا فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے یادداشت مانگی، آپ نے عطا فرمائی۔ حضور آپ نے سب کو عطا فرمایا۔ آپ کے غلام اشکبار آنکھوں سے عرض کر رہے کہ حضور دیدار کی بھیک کب بٹے گی، دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفیٰ۔ مانگتے رہیے نبی پاک سے، درود پاک پڑھتے رہیے، وہ بڑے سخی ہیں۔ ارے دیکھو کیسے کرم ہوتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے عیون الحکایات، اس میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے، کہتے ہیں میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا مگر میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ چوتھے سال حج کا موسم بہار آیا، دل آرزوئے حرم میں بے قرار تھا۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، بلکہ کون ہوگا جس کا دل نہیں چاہتا مکے مدینے جانے؟ کون ہے جو تڑپ نہیں رہا؟ کسی کے پاس پیسے نہیں، کسی کے پاس اسباب نہیں، کسی کی کیا رکاوٹ، کسی کا کیا مسئلہ۔ سنو، گھبرایا نہ کرو اور مایوس بھی نہ ہوا کرو۔ وہ کہتے ہیں میں 3 سال تک آرزوئے حرم لیے بے قرار تھا۔ ایک رات خواب میں جب سویا تو میرے آقا خواب میں تشریف لے آئے، میری قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک نے فرمایا تم اس سال حج کے لیے چلے آنا۔ کہتے صبح اٹھا تو دل خوشی سے جھوم اٹھا کہ آقا نے بلایا ہے، مگر جب اٹھنے کے بعد سوچا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کیسے حج پر جاؤں گا، میں غریب مسکین۔ کہتے دوسری شب پھر درود پڑھتے پڑھتے پھر یاد مدینہ میں تڑپتے تڑپتے سو گیا۔ پھر نبی پاک خواب میں آئے، فرمایا کہ اس سال تم حج کو چلے آنا۔ پھر صبح ہوئی، وہ سوچا آقا نے بلایا ہے مگر رقم تو نہیں ہے، جاؤں گا کیسے؟ 3 راتوں تک ایسا ہوتا رہا، ہمت نہیں ہوتی تھی آقا سے عرض کروں کہ حضور آپ تو فرماتے حج پر آؤں مگر اسباب نہیں۔ کہتے اب چوتھی رات پھر نبی پاک نے کرم فرمایا کہ اس سال حج کو آ جانا۔ میں نے کہا حضور میرے پاس تو اخراجات ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم اپنے مکان میں فلاں جگہ کو کھودو، وہاں تمہارے دادا کی ذرہ موجود ہے۔ کہتے صبح ہوئی تو میرے آقا نے مجھے جگہ بتائی، میں نے اس جگہ کھدائی کی، واقعی بڑی قیمتی ذرہ تھی، جو جنگی لباس ہوتا ہے، بڑی صاف ستھری تھی، ایسی تھی گویا کسی نے استعمال ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، الحمدللہ میرے آقا نے کرم فرمایا، میرے حج کا انتظام ہو گیا۔ ہاں آج بھی تڑپ سچی ہو نا۔ ہاں وہ شاعر کہتے نا کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں
جا رہے ہیں جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے میرے آقا کی، عطاؤں کا در کھلا ہوا ہے، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ رے مانگ، مانگنے والے تو بنو نا، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ رے مانگ، یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، ارے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں، آقا کے در سے تو غیر خالی نہیں جاتا، امتی کو کیسے بنا فرمائیں گے؟ بس مانگنے کے لیے تڑپ چاہیے، نبی پاک سے وہ محبت چاہیے، وہ دل کا لگاؤ چاہیے۔ اور یہاں اے امتیوں ایک اور بات سیکھنی ہے کہ پیارے آقا کے اس وصف کو اپناؤ، اپنے اندر سخاوت کو پیدا کریں۔ اچھا جب بھی سخاوت کی بات ہوتی ہے نا تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار بات تو بہت اچھی ہے مگر سخی تو مالدار ہو سکتا ہے نا، میں غریب کیسے سخی ہو سکتا ہوں؟ یہ بھول ہے آپ کی۔ سخاوت کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، سخاوت تعداد کا نام نہیں ہے کہ کروڑ روپے دے کر سخی بنے گا، لاکھ روپے دے کر سخی بنے گا، نہیں، سخاوت یہ دل کے غنا کا نام ہے۔ حدیث پاک ہے نا، بڑی مشہور حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ ایک لاکھ سے بڑھ گیا۔ صحابہ نے کہا حضور ایک لاکھ سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ایک شخص آیا جس کے پاس لاکھوں تھے، اس نے ان لاکھوں میں سے 1 لاکھ دے دیا۔ فرمایا ایک آیا جس کے پاس 2 تھے، اس نے 2 میں سے 1 اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اب اس نے تو 50% دے دیا نا، 2 میں سے 1 دے دیا، فرمایا اس کا اس 1 لاکھ سے بڑھ گیا۔ تو سخاوت اپنے اندر پیدا کیجئے، بخل نہیں ہونا چاہیے، کنجوسی اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ اور سخاوت کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں، جو شخص ان میں سے کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ نبی پاک فرماتے الجنت دار الاسخیاء، جنت سخیوں کا گھر ہے۔ آئے ہائے، سخیوں کا گھر جنت ہے۔ اپنے اندر سخاوت کو پیدا کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے رہا کرو۔ اور یہ سخاوت کبھی کبھی ایسے کام کروا دیتی ہے، کسی دکھی دل کی تمنا پوری کر دو، اس کے دل میں خوشی داخل کر دو، اللہ کیسی مشکلیں آسان فرماتا ہے۔ اے مدینے اور مکے کے لیے تڑپنے والوں سنو، ایک شخص تھا بڑا مالدار تھا، اس کو خواب میں اس طرح کا خواب آیا کہ فلاں علاقے میں ایک بندہ ہے، اس کو تم مکے لے جاؤ۔ اس کا کوئی کانٹیکٹ بھی اسے بتایا جاتا تھا۔ 1 بار خواب آیا، 2 بار آیا، 3 4 بار اس کے بارے میں اس کا پتہ وغیرہ سب اس کو خواب میں بتایا جاتا۔ اس نے اس بندے سے رابطہ کیا، کہا کہ مجھے خواب میں کہا جا رہا ہے میں آپ کو مکے لے جاؤں۔ کہا میں تو کوئی نیک آدمی بھی نہیں، نارمل سا آدمی تھا، کوئی اس کا حلیہ بھی کوئی بہت بڑا نیکوں والا نہیں تھا۔ کہا میں تو ایسا مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ بس کہا مجھے خواب میں آ رہا ہے، آپ چلو میرے ساتھ۔ اس نے کسی بزرگ سے بھی پوچھا کہ اس پر عمل کرنا ضرور، کہا اچھی بات ہے، اگر خواب میں آ رہا ہے تو لے جاؤ، مکے مدینے کی بات تو ہے، تمہیں اللہ نے بہت دیا ہے۔ اس نے کہا چلو اچھی بات ہے، میں بھی عمرہ کر لوں گا، اس کو بھی لے جاؤں گا۔ اس نے کہا اپنا پاسپورٹ دو، میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ یہ اس بندے کو عمرے پہ لے گیا۔ اب جب عمرہ کر لیا، طواف ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب جب واپسی کا وقت آیا تو جب حرم سے باہر نکلے نا تو وہ شخص کہتا ہے مجھے ایک بار اور موقع دو، پتہ نہیں میں پھر کب مکے میں آؤں گا، پھر کب کعبہ دیکھوں گا، ایک بار اور کعبہ دیکھ کر آ جاؤں۔ تو کہا ٹھیک ہے جاؤ دیکھ کر آ جاؤ۔ یہ باہر کھڑا انتظار کر رہا ہے، کافی دیر ہو گئی، وہ بندہ باہر نہیں آیا۔ تو یہ اندر گیا تو دیکھا وہ سجدے میں، کعبے کے بالکل سامنے سجدے میں ہے۔ کافی دیر ہوئی سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ جب اس کو ہلایا جلایا تو پتہ چلا اس کی روح قبض ہو گئی۔ اب یہ شخص حیران کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں تھا، اور یہ کوئی بظاہر کوئی اتنا نیک آدمی بھی نہیں دکھتا تھا، نارمل سا انسان تھا، مجھے خواب میں بار بار کہا گیا اس کو لے جاؤ اور میں ادھر لے کر آیا، اس کی روح یہاں قبض ہونی تھی۔ اتنی اچھی موت کہ طواف کیا، عمرہ کیا، با وضو اللہ کے گھر کے سامنے سجدے میں انتقال ہو گیا۔ واپس پاکستان آ کر اس نے اس بندے کے گھر والوں کو ڈھونڈا کہ یہ تو بتاؤ اس کا عمل کون سا تھا؟ بولا یہ تو بڑا نارمل سا انسان تھا، مگر ایک کام کرتا تھا، روزانہ جب گھر آتا تھا تو اس کے ہاتھ میں 2 تھیلیاں ہوتی تھیں، سامان کی، فروٹ کی، سبزی کی، جب بھی سامان لاتا 2 تھیلیاں لاتا تھا۔ ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ہمارے بالکل برابر میں ایک بیوہ یتیم بچوں کے ساتھ رہتی تھی، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور اس کے باہر تھیلی رکھ کے اندر آ جاتا، اور کہا جب وہ اندر آتا تھا نا تو بیوہ کی آواز آتی تھی، اللہ اس کا خاتمہ اچھا کرنا، اے میرے مولا اس کا خاتمہ اچھا کرنا۔ اللہ اکبر، یہ کیسی دعا لگی کہ کعبے کے سامنے سجدے کے عالم میں اس کا انتقال ہوا۔
تو یہ کسی کا دل جیتنا، کسی کی مدد کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ وہ کام کروا دیتا ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت بھی ہم سب کو، جن کو اللہ نے خاص طور پہ نوازا ہے ان کو بھی، اور جیسے میں نے کہا کہ جو غریب بھی ہیں نا وہ بھی کسی نہ کسی کی مدد اپنی حیثیت کے مطابق اچھے کام میں خرچ کرتے رہا کر۔ یہ اللہ سے کاروبار ہے۔ آپ غربت سے نکلنا چاہتے ہیں نا تو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ آپ کو غربت سے نکال دے گا۔ قبلہ مفتی قاسم صاحب تفسیر صراط الجنان میں بڑی کمال کی بات آپ نے لکھی۔ آپ فرماتے دنیا بھر کے مالداروں کا سروے کریں نا تو وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، خرچ اچھی جگہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ اس خرچ کی وجہ سے ان کے مال میں برکت ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور اگر غریبوں کا سروے کرے نا تو ان میں اکثریت وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ اسی لیے غریب ہی رہ جاتے ہیں۔ ہم غریب لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں ہم کیا کریں یار اس میں ہمارے نہیں، میں نے نبی پاک کی حدیث یاد رکھو نا، کسی کا 1 لاکھ سے بڑھ گیا تو آپ کچھ نہ کچھ اچھے کاموں میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے رہا کریں۔ اور سبحان اللہ، خرچ کرنے کا، سخاوت کرنے کا ایک عظیم موقع ہمیں دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ اللہ کی قسم، خرچ کرنے کا اس سے بڑا نیکی کمانے کا موقع کیا ہوگا کہ عظیم دعوت اسلامی کا جو کام ہے ہم اس کے حصے دار بن جائیں۔ اللہ اکبر! دعوت اسلامی نیکیوں کا کتنا بڑا خزانہ ہے، کتنی بڑی فیکٹری ہے نیکیوں کی کہ دعوت اسلامی 150 سے زیادہ ملکوں میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ لاکھوں بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، ہزاروں جامعۃ المدینہ میں بچے اور بچیاں۔ اب بتائیے اتنی بڑی نیکی۔ اچھا، سال کی 600 کے قریب مسجد دعوت اسلامی بنا رہی۔ صرف مسجدیں بنانا بہت اچھی بات ہے، بڑی نیکی ہے، مگر بیرون ملک میں، یورپ میں، UK میں، امریکہ میں، افریقہ میں کئی جگہوں پر تو شراب خانے خرید کر اس شراب خانے کو بدل کر مسجد بنا دیا۔ ڈانس کلب تھا، اس برائی کے اڈے کو بند کیا، وہاں مسجد بنا دی۔ بلکہ کئی جگہوں پر تو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں تھیں، جہاں شرک ہوتا تھا، جہاں پوجا ہوتی تھی۔ اللہ اکبر! اس جگہ پر آج رحمان عز و جل کو سجدے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اتنی بڑی نیکیوں کا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو انشاءاللہ آج سخاوت مصطفیٰ کا بیان سنا ہے، ہم بھی اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ کیا معلوم آج دیدار مصطفیٰ کی بات ہوئی ہے۔ دیکھیں سنتوں کی تحریک ہے، میں اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا اور آپ بھی اپنے لیے نہیں مانگیں گے، ہم سب جمع کروا کے دعوت اسلامی والوں کو دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں گے۔ یہ سنتوں کا پیغام چلتا رہے گا۔ کاش مدینے والے آقا کو پسند آ جائے اور ہماری قسمت بھی جاگ اٹھے اور ہمیں بھی آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔